آپ نے 2 سوال کیے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے کس کا جواب دیں؟ پہلے شیوخ کا پوچھا، اساتذہ کا، شاید وہ مختصر ہوگا، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے بڑے صغیر پاک و ہند اور حرمین شریفین اور عالم عرب کے بہت سارے شیوخ، اکابر، اساتذہ اور اپنے وقت کے جو ائمہ علم تھے، اللہ پاک نے توفیق بخشی، موقع عطا فرمایا کہ میں ان سے اکتساب علم کروں، ان سے سماع کروں اور ان سے تلمس کروں۔ اب ایک تو اساتذہ کی وہ صف ہوتی ہے جن سے آپ ابتدائی کتب سے لے کے دور حدیث تک یہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے نا بات؟ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو اکابر، جن کے پاس آپ ورلڈ وائڈ اکتساب علم کرتے ہیں۔ پاکستان میں نے اب سب سے پہلے تو بہت زیادہ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، میرے اساتذہ میں صف اول حضرت فرید ملت شیخ دکتور فرید الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دلچسپ اور ایمان افروز سلسلہ ہے میرے اساتذہ کا، جو میں والد گرامی کا ذکر آ گیا، اس نسبت سے میرے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان صرف 4 اساتذہ ہیں، میرے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 4 ایک میرے والد گرامی خود، ان کے شیخ جن سے بہت پڑھا انہوں نے فرنگی محل لکھنؤ، حضرت شیخ عبد الباقی الانصاری المحدث اللکھنوی ثم المدنی۔ یہ حضرت مولانا عبد الباقی انصاری یہ محدث تھے اور فقیہ تھے بہت بڑے، پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینہ سیٹل ہو گئے اور عالم عرب کے ہزارہ علماء نے آپ سے اکتساب علم کیا۔ تو میرے والد گرامی کے استاذ وہ تھے شیخ عبد الباقی محدث انصاری لکھنوی۔ 2 افراد آ گئے نا، ان کے اساتذہ میں سے ایک شیخ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ نام سنا ہے؟ وہ 100 سال سے زائد عمر ہوئی ان کی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح 4 واسطے سے تھے۔ اچھا ایک اور طریق بھی ہے، میرے اساتذہ میں ایک حضرت مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، عبد الشکور المہاجر المدنی، یہ ہجرت کر کے ہندوستان سے بڑی زمانہ پہلے سیٹل ہو گئے تھے اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، علوم کو ہزارہ علماء شاگرد ہوئے آپ کے۔ میرے 1963 میں مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، ان کے استاذ ہیں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، وہ براہ راست شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی کے، اور وہ شاگرد ہیں اور بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے۔ 2 طریق سے شاہ ولی اللہ صاحب تک میرا صرف 4 باز ہو سکتا، یہ ہے اساتذہ۔ پھر مولانا عبد المعبود الجیلانی تھے، وہ شاگرد اور خلیفہ تھے براہ راست حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عمر جب وفات ہوئی 165 برس تھی، شیخ عبد المعبود الجیلانی۔
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تو شاگرد رہے. ویسے حضرت ابو البرکات سید ابو البرکات ان سے 3-4 سال حدیث میں پڑھا. علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب سے پڑھا. حضرت مولانا سردار احمد صاحب سے چھوٹی عمر میں براہ راست سماع کیا اپنے والد گرامی کے ہمراہ. ان سے پھر حرم مکہ کے محدث تھے شیخ علوی بن عباس المالکی. آپ نے سنا ہوگا ذکر یا دیکھا ہوگا شیخ محمد بن علوی المالکی. میں بات کر رہا ہوں شیخ محمد بن علوی کے والد گرامی. میں نے 1963 سے ان سے براہ راست سماع کیا. شیخ علوی بن عباس بن عبدالعزیز المکی المالکی. وہ پھر بڑے نام پر جو ائمہ اور محدثین ہو گزرے ہیں جیسے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، تو وہ اس پائے کی ہستیوں کے مشترمزہ میں سے تھے. ایک میرے اساتذہ میں سے تھے جن سے اکتساب کیا میں نے، وہ شیخ حسین بن احمد العسیران، یہ لبنان کے علماء سے. وہ براہ راست شاگرد تھے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے. سو میرے اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے درمیان ایک ہی استاد. اس طرح حضرت ضیاء الدین احمد مدنی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے قریب، تو وہ بھی میرے اساتذہ میں ہیں 1963 میں. تو ایک واسطہ ہے ان تک. تو اس طرح ایک کثیر طویل قطار ہے اساتذہ کی، شیوخ کی، اکابر کی عرب و عجم میں. یہ وجہ ہے کہ شاید یہ ایک وجہ ہو کہ طبیعت میں اللہ پاک نے تنگی نہیں پیدا ہونے دی اور وسیع المشربی آئی کہ ہم نے 12 جو چشمے پھوٹے تھے 12 کے 12 چشموں سے پانی پیا. آپ سمجھ گئے، بہت سے چشموں سے پانی پیا. اور مزاجاً طبیعت میں فرنگی محلیت ہے. اگر اس کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اگر مرکوز کرنا چاہیں، وہاں تو لوگ تقسیم کرتے ہیں نا بھیا شجرہ جو علمی شجرہ نسب ہے یا بریلی جاتا ہے یا دیوبند جاتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارا جو علمی شجرہ ہے میرا یا میرے والد گرامی کا، وہ ویسے دونوں طرف ان کی شاخیں جاتی ہیں، مگر مین جو شجرہ وہ فرنگی محل لکھنؤ کا ہے. دیوبند بریلی سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. سب اصل علمی جو مرکز ہے وہ فرنگی محل لکھنؤ تھا. 350 سال پہلے ہر کوئی یہیں سے پڑھا ہے. یہیں سے اسی درخت سے دیوبند نکلا ہے، اسی درخت سے بریلی نکلا ہے، اسی درخت سے ندوہ نکلا ہے، اسی درخت سے سلفی اور اہل الحدیث علماء کے مکاتب نکلے ہیں. اصل 350 سال کا جو شجرہ علمی ہے وہ فرنگی محل لکھنؤ کا ہے. ملا نظام الدین، مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور یہ سارے وہ یہ مین چیز ہے. یہ میں نے آپ کو پہلی چیز بتا دی. کئیوں کو فائدہ ہو گیا، معلومات مل رہی ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ کیا طریق اپنائیں کہ اختلافات اگر ختم نہ ہوں تو کم سے کم بڑھے نہیں. ایک آسان طریق بتا دیتا ہوں، اور جو کلیہ بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اس کا جو شخص جتنا بھی اختلاف کرے اور جھگڑا ڈالے، یہ سب کے لیے جتنا چاہے دنگا فساد کروانے کا حامی ہو، وہ بھی اگر آپ علمی گرفت کریں گے، مواخذہ کریں گے تو پھنس جائے گا، یہاں سے ہل نہیں سکتا. اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو مکاتب فکر ہیں ان کے اندر رویہ تکفیر ختم کر دیں. کسی کی تکفیر نہ کرے، کسی مسلمان کو کافر نہ ٹھہرائے. ایک قاعدہ، کسی مسلمان کو کافر نہ ٹھہرائے. اب سوال یہ پیدا ہوگا، اگلا از خود فطری طور پہ سوال اٹھے گا، اس کا تعین کیسا ہو کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، وہ اس کو کہتا ہے مسلمان نہیں، یہ اس کو کہتا ہے مسلمان، ہر کوئی دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہا. تو اس کا تعین کیسے کریں؟ وہ اصول اور قاعدہ از کر دیتا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ جو اساسیات دین ہیں، جس کو قطعیات کہتے ہیں،
جس کو اصول کہتے ہیں اس کا تعین کرنا. قطعیات اور ظنیات میں فرق کر لیں. دین کے باب میں قطعی چیزیں کیا کیا ہیں اور ظنی چیزیں کیا کیا ہیں. جن مکاتب فکر کا علماء کا قطعیات پر اتفاق ہے اور اختلاف ہے تو ظنیات پر ہے، اس کو دنیا کے کسی علم کے قاعدے کی روح سے کوئی تکفیر کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی اس کی تکفیر کرے گا خود کافر ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اگر کفر کا حقدار نہیں اور آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو پلٹ کے آپ پر آئے گا. اب سوال ہوگا کہ یہ تقسیم کیسے کریں قطعیات اور ظنیات کی. بڑی ایزی ہے. تمام کتب عقائد کی موجود ہیں. امام اعظم اور حنیفہ کی فقہ الاکبر بھی موجود ہے، فقہ اوسط بھی موجود ہے، فقہ اوسط بھی موجود ہے. آپ کا رسالہ المتعلم بھی موجود ہے، آپ کے رسائل موجود ہیں. امام شافعی کی کتب موجود ہیں، امام ابو الحسن اشعری کی کتاب عقیدے پر موجود ہے. یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. امام ابو منصور الماتریدی کی موجود ہیں. عقیدہ نصفیہ موجود ہے، امام نصفی کا. عقیدہ طحاویہ موجود ہے، ابو جعفر طحاوی کا. امام نصفی کا موجود ہے، پہلے امام نصفی اور دوسرے نصفی جس کی شرح عقائد نصفیہ دونوں، ان کی کتب موجود ہیں. الغرض یہ لے لیں، کوئی ایک قاعدہ بنا لیں، 500 سال لے لیں، 600 سال لے لیں، 700 سال لے لیں، جب تک عقیدے کی کتب لکھی گئیں اور قطعیات وضع کر دیے گئے. شرح المواقف ہے، آپ سمجھ گئے نا، تو جرجانی کی کتابیں ہیں، دیگر جتنے بھی کتب ہیں، ساری کتابیں لے کر ان کے اندر قطعیات مقرر ہیں اور ضمنیات میں. تو جو قطعیات میں جس پر ایمان لانا امام اعظم نے کہا واجب ہے، امام شافعی نے کہا، احمد بن حنبل نے کہا، امام طحاوی نے کہا، امام ابو منصور ماتریدی نے کہا اور امام ابو الحسن اشعری نے کہا، یہ عقائد کے آئین. بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند، بعد میں آپ استفادہ کرتے ہیں مگر یہ جن کو انہوں نے قطعیات بتا دیا ہے اور وہ قرآن و سنت کی نص صریح سے ثابت ہے. ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، ہر وہ چیز جو قرآن مجید کی نص صریح سے ثابت ہو، جس میں تعبیر و تشریح کا اختلاف اور احتمال اختلاف بھی نہ ہو. جیسے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم قطعی ہے، یہ حکم قطعی ہے چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے. مگر اب اس نماز کے آگے تفصیلات ہیں جو احادیث میں، قرآن مجید میں کہیں نہ رفع یدین کا حکم ہے، نہ ترک رفع یدین کا حکم ہے، نہ فاتحہ خلف امام کرنے کا حکم، نہ ترک کا حکم. آپ سمجھ گئے نا، جہر کا حکم، نہ سر کا حکم. یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہوئی اور احادیث کے سارے علوم اور تشریحات یہ ضمنیات کے دائرے میں آتے ہیں. یاد رکھ لیں، حدیث سے وہ چیز قطعی درجے پر پہنچتی ہے جو صرف اور صرف حدیث متواتر سے ثابت ہو. تو قاعدہ یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو حکم، اس کے لیے جو حدیث ہے، جو حکم وہ متواتر ہو، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، یعنی وہ ثابت بھی قطعی دلیل سے ہو، یعنی قرآن کی نص صریح سے یا حدیث نبوی کی حدیث صحیح متواتر سے. تو قطعی الثبوت ہو، وہ چیز ثابت بھی قطعیت کے ساتھ ہو اور اس کی دلالت وہ بھی قطعیت کے ساتھ ہو، اس میں احتمال نہ ہو، ظن نہ ہو، اختلاف کی گنجائش نہ ہو. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں بیٹھے اور میں کہوں یہ نماز پڑھ لی ہے میں نے. نماز کا معنی بھی متعین ہو گیا قطعیت کے ساتھ. یہ روزہ ہے، کوئی کہہ دے کہ میں اپنی من مرضی کے 4 گھنٹے کھانا پینے کو چھوڑ کر کے میں نے روزہ کر لیا. نہیں،
روزے کا معنی مفہوم تعریف متعین ہو گئی ہے، حج متعین ہو گیا ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ کعبہ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، متعین ہے، قطعی و ثبوت ہے۔ الغرض اس طرح ثبوت میں قطعی ہو، دلالت میں قطعی ہو، تو یہ چیزیں عین قطعیات میں آتی ہیں۔ ایک سٹیپ جب آپ نیچے اترے، ایک سٹیپ، تو کیا ہو گیا؟ یا ثبوت قطعی و ثبوت رہا، یعنی چیز ثابت تو قطعی دلیل سے ہے مگر دلالت قطعی نہیں ہے، قطعی و ثبوت اور ظنی الدلالہ۔ جب ظنی الدلالہ ہو گئی وہاں اس کو کافر نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ اس میں اس کی معنوی دلالت کے اندر احتمال کئی معنی کا نکل ہے۔ اب قرآن احناف نے کہا کہ اس سے مراد ایام ہیں حیض کے، شفافے نے کہا کہ اس سے مراد طہر ہے۔ قرآن مجید نے 3 قروء کا ذکر کیا، اب دلالت ظنی ہو گئی، ثلاثہ قروء ثبوت میں قطعی ہو گئی، دلالت میں ظنی ہو گئی، چونکہ احتمال آ گیا 2۔ شفق ہے مغرب کے بعد، ایک امام نے کہا کہ یہ شفق سے مراد سرخی ہے ختم ہونا، ایک نے کہا سرخی کے بعد جو سفیدی کا ختم ہونا۔ تو اب یعنی غروب کا حکم جو ہے وہ قطعی ہو گیا، اب شفق کی تعیین سرخی یا سفیدی یا ظنی ہو گئی۔ اسی طرح آپ پھیلاتے چلے جائیں، عقائد کے باب میں جتنے اختلافات ہمارے ہاں ہیں آپس میں پائے جاتے ہیں، ان میں ایک اختلاف بھی قطعی و ثبوت اور قطعی الدلالہ کے دائرے میں نہیں ہے۔ سب چیزیں ظنی ہیں، اکثر چیزیں ثبوت میں بھی ظنی ہیں اور دلالت میں بھی ظنی ہے اور تشریحی تعبیری ظنیات میں سے ہیں، تو ان پر تو تکفیر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ لہٰذا جو لوگ اس دائرے میں آئیں، سب سے پہلے اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ سب مسلمان ہیں تو آپ کی نفرت کی آگ بجھ جائے گی اور اکٹھے چلنے کے راستے نکل آئیں گے، کھل جائیں گے۔ باقی تعبیرات ہیں، باقی تعبیرات ہیں، اور جتنی تعبیرات میں اختلاف باہمی پایا جاتا ہے وہ سارا تعبیرات اور تشریحات کا وہ فروعی اور ظنی ہے، نہ اصول میں ہے نہ قطعیت میں ہے۔ کیا؟ یا مراسم میں پایا جاتا ہے، طور طریقے، ہم نے یہ چیز اس طرح کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس طرح کرنی ہے، یا مراسم میں ہے یا اس کی ضمنیات میں ہے اور فروعی چیزیں ہیں۔ تو جو چیز اصل میں نہیں ہے، فرع میں ہے اور قطعیت میں نہیں ضمنیت میں ہے، تو اس کے ساتھ آپ جس چیز کو چاہیں اڈاپٹ کریں، جیسے میں نے عرض کیا، جس ترجیح، جس تعبیر، جس تشریح کو چاہیں اڈاپٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے، عمل کریں، یہ مشرب ہے، یہ دائرہ ہے۔ مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے مشرب ہیں چشمے پھوٹے اسی ایک ہی پتھر سے ہیں، دین اسلام۔ تو جب یہ تصور آ جائے تو پھر وہ جو افتراق کا بڑھنا ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا آسان۔ اور ایک آخری اس کی ایک بڑی عملی سی شکل دے دیتا ہوں آخری، اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ہاں وزٹ کیا کریں اور ایک دوسرے کو وزٹ کر کے ان کی جن مجالس اور ان کی محافل اور معمولات سے ایک دوسرے کو ہیبت ہے یا حیرت ہے یا وحشت آتی ہے اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا سمجھتے ہیں، ان مجالس محافل میں جائیں اور دیکھیں کہ کرتے کیا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی مجالس میں جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، عملاً دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، جو ہمیں بتایا گیا یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ ایسے تھوڑا سا طریقے کا فرق ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں حضور صلاۃ و سلام پر، کیا ایک گھر ہے، وہ جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک آتا ہے صلاۃ و سلام، وہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں ذوق محسوس کرتا ہے۔ اب کھڑے ہو کے پڑھنے میں ذوق محسوس کرتا ہے تو جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا وہ یہ دیکھے کہ منع کہاں ہے کہ کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھ سکتے، اس کو جواب مل جائے گا، کہیں منع نہیں ہے۔
اچھا ایک طبقہ ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے وہ بھی درود و سلام اپنے طریق سے، وہ کھڑے ہو کر معمول اس کا نہیں ہے. تو کھڑے ہو کے پڑھنے والا یہ دیکھے کہ یہ کہاں منع ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں اور کھڑے ہو کے ہی پڑھنا واجب ہے، اس کو جواب مل جائے گا. اب میرے بات کو سمجھیں، درود و سلام یہ اللہ کا ذکر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذکر ہے اللہ کا ذکر. اور ذکر کے لیے قرآن مجید نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں. تو جس کا ذوق طبیعت جس طرح آتی ہے گنجائش نکالے اور ہمیشہ دیکھیں کہ یہ چیز کیا کتاب و سنت میں منع ہے، اس کو حرام قرار دیا، اللہ رسول نے روکا. اگر اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو بندہ سوچے میں کون ہوں اس کو منع کرنے والا اور گناہگار ٹھہرانے والا. اگر اس اینگل سے دیکھیں تو میرا خیال ہے بڑے فاصلے کم ہو جائیں گے. میں نے 3-4 مختلف اندازوں کے ساتھ بات کی. ان کا سوال تھا ضمن آپ نے قاضی صاحب کے سوال میں دے دیا، لیکن میرا جو سوال ہے اس کا بالعموم عامت الناس تمام مسلمانوں سے تعلق ہے، بالخصوص جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آپ کی قبلہ ہر شعبہ ہے زندگی کے آپ کی گہری نظر ہے، چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ سیاست ہو. تو میرا ادنا سا سوال یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایز اے طالب علم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، صحافتی ہوں، وکلاء ہوں، ان میں ایک شدت پسندی آ رہی ہے. کیا یہ ہمارے نصاب کی وجہ سے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ ہر شعبے کے اندر ایک مرد حر کی طرح کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنا علمی مقام ہے. وہ پہلے بھی ساتھیوں کو میں کہتا رہتا ہوں، زندگی میں ہم کسی کو مانے نہ مانے مثال کرنے کے بعد سارے مان لیتے ہیں، لیکن کیا آپ اس ضرورت کو سمجھ؟ یہ جملہ دلچسپ بن جائے گا اگر کسی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ منوانے کے لیے مرنا نہایت ضروری ہے. اگر چاہیں کہ کوئی مانے مرنا ضروری ہے، مرے بغیر مانا نہیں جا سکتا. اس سے دلچسپ ہو جائے گا. جی کیونکہ آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں، ان سب میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. اور میرا کیونکہ تعلق جو ہے گولڑا شریف سے ہے تو ہماری جو نسبت ہے وہاں سے بھی ہمیں یہ سوچ فکر ملتی ہے جو ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. ایک تو یہ ارشاد فرما دے کہ کیا پاکستانی معاشرہ جو شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے، کیا ہمارے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کس چیز میں ہمیں ضرورت ہے؟ ہمارے جو حاکم بالا ہیں کس طرح ان کو اپروچ کیا جائے کہ نہ صرف مذہبی لوگ، اور مذہبی لوگوں میں شاید قدر ہاں زیادہ ہے لیکن دوسرے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ہے یہ میں یہاں پر کیونکہ حیات کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں یہ سارے لوگوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر کہ میں ایک مسجد میں امام تھا لندن کے اندر، تو وہاں سے اجازت لے کر میں پاکستان گیا، شادی کرنی تھی، عمرہ کیا اور شادی کی. اس کے بعد جو ہے میں نے واپس آیا تو مجھے اچانک پتہ چلا کہ مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا. تو میں اس الجھن میں اور اس تذبذب میں تھا کہ اب ظاہری بات ہے، اور وہ ایسا مرحلہ تھا میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب میری جیب میں بالکل کوئی منی نہیں تھی، کوئی پاکٹ منی نہیں تھی، اور میں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کروا کر وہ 65 یا 62 پاؤنڈ جو تھے وہ ریٹرن کیے تاکہ میرا جو معاملات چلے. تو اس دوران حضور میں یعنی کہ مجھے خواب کے اندر جو ہے وہ یہ بڑے وسوخ کے ساتھ وضو میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد میں اللہ کا گھر ہے، تو میری خواب میں جو ہے وہ ایک کھلا میدان ہے اور وہاں پر بان کی چرپائی پڑی ہوئی ہے. تو اس ادارے کی نسبت جو تھی وہ سلطان بہو کے ساتھ تھی. تو میری ایک طرف جو ہے وہ سخی سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف آپ کھڑے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے. تو اس کے بعد سے لے کر الحمدللہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مشکل مرحلہ آیا تھوڑی دیر کے لیے،
لیکن الحمدللہ کہ آپ نے جو وہ دست شفقت رکھا میرے کاندھے پر، اور دوسری طرف جو تھے وہ سخی سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے، ایک خاص رتبہ عطا فرمایا ہے. تو ہمیں تنگ نظری سے نکل کر دوسرا تعلق، کیونکہ میرا جامعہ نظامیہ سے بھی ہے، تو ہمارے اندر بھی تنگ نظری عروج پر ہے. ہم اپنے علاوہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی حضور جو ہے وہ مدارس میں جو ہمارا نصاب ہے، یا ہمارے اسکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹی کے اندر جو نصاب ہے، ارشاد فرمائیں. جی، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات آپ نے خواب کی کر دی، اس میں جو دوسری طرف نظر آئے حضرت سلطان العارفین سلطان بابر رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے مقام والے وہی تھے. مجھے تو بس ایسے ہی دیکھ لیا آپ نے، بس ایسے بعض بار ذرہ بھی نظر آ جاتا ہے ایسے ہی. اللہ پاک نے جو چاہا ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ تنگ نظری کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، مگر یہ حکمران اگر اچھے ہوں اور وہ ختم کرنا چاہیں نصابات کے ذریعے، نظام تعلیم کے نظام کے ذریعے، تربیت کے نظام کے ذریعے، تو وہ کافی حد تک تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے. تنگ نظری مذہبی حلقوں میں بھی آئی ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی سیاسی حلقوں میں بھی آئی ہے. آپ اگر پاکستان کا ٹی وی دیکھیں تو جتنی گالی گلوچ سیاسی حلقوں میں ہوتی ہے شاید مذہبی حلقوں میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. وہ تو 100 گنا آگے نکل گئے. برداشت کا کلچر نہیں رہا، اخلاقی قدریں تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوئی ہیں. یہ مجموعی زوال ہے. تاجر میں جو دیانت پہلے ہوتی تھی وہ نہیں رہی. سیاستدانوں میں جو وقار، جو ویلیوز تھی، نہیں رہی. اسی طرح مذہبی لوگوں میں بھی جو پہلے وزاداری، اقدار، وسعت قلبی اور حیا اور علم کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں رہی. سوسائٹی کے ہر طبقے میں یکساں زوال آیا، اور اس زوال میں شدت پسندی، انتہا پسندی بہت بڑا فینومینا بنا. اس کے اسباب ہیں، غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، معاشی سماجی اسباب بھی ہیں، فرسٹریشن بھی ہے، نفرتیں عام ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا بھی ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، چیک کر کے دیکھ لیں، کل ہی چیک کر لیں. کسی کو جو بھی آپ کا ویورز ہیں یا فرینڈز ہیں یا فالوورز، ایک آدمی گالی دے دے کسی کو، بہت بڑا پکڑ بڑے آدمی کو، ایک آدمی دعا کا خیر کا کلمہ کہہ دے، اور ہفتہ پورا دیکھ لیں کہ اس کی ویورشپ کتنی ہے، اس کی ویوز کی ہے. وہ جو خیر کی نیکی کی بات کرنے والے کے شاید 10 15 20 یا 100 200 بھی نہیں پہنچے ہوں گے، گالی یک لخت آپ سمجھ وائرل ہو جاتی ہے. تو یہ بدقسمتی سوشل میڈیا کا کلچر ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے. پہلے بڑے لوگ ہوتے تھے تو جو سچائی میں بڑا ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو دکھانے منوانے کی کبھی فکر نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہوتا ہے. جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو اتنا اپنے آپ کو منوانے اور دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اس کے اندر شے کچھ نہیں. گھڑا یا بڑا برتن بھرا ہوا ہو، اس پہ آپ کوئی سوٹی یا کوئی چمچ کوئی چیز ماریں تو آواز نہیں نکلتی. خالی ہو تو بجتا ہے، ڈھول بھی بجتا ہے، اس لیے کہ اندر سے خالی ہے. تو چونکہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بڑے منصبوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، اس لیے وہ اسی کلچر کو جنم دیں گے جو چھوٹا نیچے گرا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا بھی اس کا اندر بڑا دخل ہے، بدقسمتی ہے. اور پھر ہر آدمی مال و دولت سمجھتا ہے میرا ایک حلقہ بنے، اور لوگ مجھے مانے اور کو نہ سنیں. جب تک وہ دوسرے کو برین واش نہ کریں اس وقت تک اس کا حلقہ جتھا مضبوط نہیں ہوتا. برین واشنگ کے عمل سے انتہا پسندی آتی ہے، شدت پسندی آتی ہے. اگر آپ تعلیم اور تربیتی اعتدال کی دیں، وسعت کی دیں، برین واش کریں ہی نہ،
آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے ملو، ہر ایک سے خوشگوار تعلق رکھو. یہ میسج بڑا مشکل سے آگے چلتا ہے، مشکل سے چلتا ہے. اور اس کے جو دہشت گرد ہیں وہ کیا بس ایک شہادت کا ظہور دیتے ہیں اور قتل، غارت گری، خون بہانا، اس کو جہاد کہہ دیتے ہیں. یہ جہاد ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ وہ برین واشنگ کے ساتھ جلدی لوگوں کی علمی سطح تھوڑی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، فرسٹریشن ہے، جرائم پیشہ لوگ آ جاتے ہیں، مذہبی انتہا پسندی سے دکانداری بھی چلتی ہے. 100 عوامل ہیں، 100، جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ شدت پسندی پاکستان کا کلچر ہو گیا، سیاسی بھی، مذہبی، سماجی، ہر طرف بدقسمتی سے. اس کے لیے اپنی سطح پہ ایک انسان یا کچھ لوگ کوشش کریں تو اللہ ان کو اجر دے گا کہ کم سے کم اپنی اولاد، اس کے شاگرد، طالب علم، جہاں جہاں تک اس کا اثر ہے کہنے کا، اس حد تک انہیں اعتدال اور وسعت کی طرف لائے، اخلاقی حیا اور قدریں سکھائے، اس حد تک ہے. مگر بڑا ہیوج فینومینا ہے. دوسری طرف 24 گھنٹے ٹی وی، سوشل میڈیا، ایک دجال ہے پورا، ایک دجالی زمانہ آ گیا ہے. اس نے تباہی پھیر دی ہے قدروں کی. تو دوسری طرف اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے کہ افیکٹ نہیں. آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ تنہا ایک فرد کا، ایک تنظیم کا میٹر نہیں، مگر جو جتنی کوشش کرے اور جہاں تک اثرات پہنچے اس کا اجر ہے، اس کی اتنی خیر ہوگی. ہاں، ہم نے نصاب کا پوچھا. نصاب کے لیے ہم مدارس کے نصابات کی طرف نہیں گئے تھے کبھی. پھر اس مرتبہ پچھلے یعنی 1 سال، 1.5 سال پہلے حکومت پاکستان نے ہمارے پیچھے پڑھ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے پڑھ کے منا سماجت کر کے ہمیں مدارس کا بورڈ دیا کہ آپ لے لیں. ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب سے آ کے میٹنگ کرتے تھے، بلکہ یہ بھی نہیں کرتے تھے جو تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں وہ کرتے تھے. تو پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا انکار کر، اس چکر میں نہ پڑے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود سمجھ لیں کہ ہم اس قسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے یعنی اتنی محنت سماجت کی کہ خدا کے لیے آپ ایک بورڈ لیں. تو ہم مجبور ہو کر کار خیر سمجھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی شرائط رکھی. اگر ہم نے بورڈ لینا ہے تو شرائط ہماری ہوگی، دینے والوں کی نہیں ہوگی. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو بورڈ تقسیم کر رہے ہیں ان کی شرائط نہیں ہوگی. باقی آپ جہاں چاہیں اپنی شرائط لگاتے پھریں، مگر ہماری جگہ پہ آپ کی شرائط نہیں ہوگی. ان کا ٹھیک ہے. ہم نے اپنی شرائط پر نظام المدارس پاکستان پر بورڈ بنا لیا. اب چند ہزار کی تعداد میں مدارس نظام المدارس پاکستان کے ساتھ انعاق کر چکے ہیں، اور اس انعاق کے ساتھ پھر وہ اس میں نصاب چینج کر دیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا میرا وہ خطاب 350 سال کے بعد درس نظامی میں پہلی مرتبہ کسی نے بڑے حجم کی تبدیلی کی ہے. بڑے حجم کی 350 سال کے بعد 275 ایئرز. ملا نظام الدین فرنگی محلی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بنائے ہوئے نصاب کو 250-300 سال کے بعد چیلنج نہیں کیا. یعنی اس کے اندر وہ رک گیا تھا 2 صدیاں پہلے. ضروریات آگے بڑھتی گئیں، دیگر سماجی علوم آگے بڑھتے گئے، پڑھ کے نکلنے والے کٹ آف ہو گئے سوسائٹی سے، نئے علوم اس کا حصہ نہ بنے. اچھا، پھر انہی موضوعات پر کتب نہیں آ گئی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا صرف ہونا آپ کے رسائل کئی لوگوں نے نئے لکھے، عربی لغت کی کتابیں بے شمار آ گئیں، فقہ اور اصول فقہ پر بے شمار آ گئیں، اصول حدیث پر بے شمار آ گئیں. مثلا میرا اپنا اصول حدیث پر اتنی بڑی ضخامت کا 5-6 ضخیم جلدوں کا موضوع اصول الحدیث پر قائم ہو گیا نئے نظم کے ساتھ. اب سمجھ گئے نا؟ پہلے حافظ ابن حجر اسقلانی ان کتابوں کو رکھا ہے، تمام بڑی ائمہ کی کتب کو رکھا ہے، مگر نظم نئے دور میں نیا ڈیولپ ہو گیا.
جو انداز ڈسپلن آج ایک چیز کو بیان کرنے کا اور کتب میں سمجھانے کا ہے وہ صدیوں پہلے اور اسلوب تھا. تو نئی کتابیں انہی موضوعات پہ ایڈ کی, کئی مضامین ایڈ کیے. اس سے جو لوگ نظام المدارس پاکستان میں پڑھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک 8 سال کا عرصہ, پھر اگلے 8 سال پڑھ کے جو کھیپ نکلے گی بالکل ان کے ذہن تنگ نظری قریب سے نہیں گزرے گی, ستا جائے گی. تو یہ ہم نے کوشش کر دی ہے شروع. پہلے صرف منہاج القرآن کی جامعہ اور اس کے کالجز اور اس کے انسٹیٹیوشن تک تھا, مگر اب جو مدارس نظامیہ آلریڈی سوسائٹی میں ہیں اب ان کو الحاق مل گیا نا, اور اس میں نیا نصاب ہو گیا. اب باقی مدارس بھی اس نصاب کی کتب کو لے رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ وقت لگے گا, یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ٹائم ٹیکنگ ہے. اللہ برکت دے. آپ یہ پوچھیں گے. جی بہت شکریہ کلاس کا تشریف آنے کا, مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ سے آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں. میرے سوال جو ہیں وہ اس طرح سے, پہلے تو آپ ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے پوچھوں گا, آپ ماشاء اللہ جیسے آپ نام آپ کو یاد ہیں کتابوں کے, استادوں کے, یہ آپ کیا کھاتے ہیں یا کس طرح سے یاد رکھتے ہیں؟ ہماری میموری اس ایج میں یہاں تو سارے کوئی ڈیمنشیا کوئی ویکنس ہے, تو یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب مختصر ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میرا مطلب آدھا میں مجھ سے یہ سوال سینکڑوں لوگوں نے, بڑے بڑے ڈاکٹرز نے, انجینئرز نے, سائنٹسٹ نے, کارڈیالوجسٹ نے, جہاں جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بات چیت ہوگی, سینکڑوں مرتبہ سینکڑوں لوگوں نے دنیا میں پوچھا ہے. اس سوال کا جواب, 2 چیزوں کا جواب میرے پاس نہیں. ایک لوگوں نے میموری کا کیا, میرے پاس سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے ہو جاتا ہے, جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا, بس سوائے اس جملے کے اور کوئی جواب نہیں. اور دوسرا انہوں نے کتب کا پوچھا, مثلا ابھی 655 تصانیف چھپ چکی ہیں, 655, جن میں بڑی بڑی مجلدات کے کمپینڈیمز اور انسائکلوپیڈیاز بھی ہیں. ایک پوچھا کہ یہ وقت اس زندگی میں, اس عمر میں آپ نے کیسے نکالا؟ تو اس سوال کا جواب میں کبھی نہیں دے سکا, سچ بات ہے. سوائے اس کے کہ میں آنکھیں جھکا لی اور کہا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک جیسے چاہے, وہ ذات جو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہوں, زندہ سے مردہ نکال دیتا ہوں, رات سے دن کو نکالتا ہوں, دن سے رات کو نکالتا ہوں. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہاں ایک رات تھی, اس سے اس نے چاہا تو دن نکل آیا. یہ ایک مردہ تھا, اس نے چاہا تو اس سے یہ زندگیاں نکل آئیں. وہاں اللہ کے عمل ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں. اگلا سوال ابھی آپ نے ماشاء اللہ تقریباً میں دیکھا تھا, ہمیں احساس نہیں ہوا 1.5 گھنٹہ مطلب اتحاد اتفاق پہ ارشاد فرمایا, لیکن ہمارے گلاسگو میں یا پورے یو کے میں عید اس وقت 2 ہو رہی ہے, ایک کل ہوگی ایک پرسوں ہوگی. آپ ارشاد فرمائیں کہ ان سارے اتحاد امت میں کوئی ایسا طریقہ نکل سکتا ہے جس میں پورے یو کے لوگ یا اگر سمجھ لیں کہ یورپ کے لوگ ایک عید کر سکیں؟ دیکھیے یہ طریقہ تو نکل سکتا ہے, مگر طریقے سے کیا بنتا ہے, اس کے لیے ایک ول پاور چاہیے. اور ول پاور جیسے آپ کے مراکز سپلٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے اجتماعیت چاہیے. اجتماعیت چاہیے. اب میں خود سارے مراکز میں, یہ 90s کی بات ہے, 90s کی, میں نے 4 فارمولے, جب ابھی دنیا میں رویت ہلال کے مسئلے ڈسکس نہیں ہوتے تھے, 1990 91 92 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 32 سال پہلے, بلکہ 80s میں بھی, بلکہ اس سے بھی اواخر 80s میں, 35-36 سال پہلے. اگر آپ مجلہ منہاج القرآن کا نکال کے دیکھیں, اس پر میں نے پے در پے آج سے 35 سال پہلے
اپنے مضامین لکھے تھے، تحقیق دی تھی، فتویٰ دیا تھا، خطاب کیے تھے، تو میری ٹاکس، میرے سبجیکٹ پہ لیکچر، میری رائٹنگ ساری کچھ ریکارڈ پر ہے۔ بڑی کوشش کی مگر یہ میرے یا کسی کے بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ کا صرف گلاسکو ہی نہیں، گلاسکو پر پورا UK اثر انداز ہوگا۔ کچھ لوگ ایک جگہ فار ایگزامپل ایک فارمولہ کے تحت کسی نے، انہوں نے آٹومیٹیکلی، یعنی وہاں کمیٹیاں ہیں، ان کی اپنی فالوئنگ ہے، مکتب فکر ہے، اپنے کنیکشنز ہیں باقیوں کے ساتھ مل جل کے، تو انہوں نے کولیکٹیولی کرنا ہے۔ دوسرے پھر دیکھتے ہوئے کہ شہر میں سپلٹ نہ ہو، جیسے آپ نے اسکاٹ لینڈ میں کیا، اس طرح اسکاٹ لینڈ میں، یہ گلاسکو میں شہر میں سپلٹ نہ ہو، تو خواہ اس فارمولہ سے اتفاق ہے یا نہیں، کمیونٹی ڈیوائڈ نہ ہو جائے لوکل، اس کی خاطر ساروں میں اتفاق کر لیں۔ اور یہ ایک ایسی مجبوری ہے، لندن والے بھی اس طرح کرتے ہیں، مڈ لینڈز میں نارتھ میں الگ ہوتا ہے، یہاں الگ ہے۔ فارمولے تو ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ میری تو 35 سال پہلے رسائل چھپے ہوئے ہیں، میری ٹاکس، میری گفتگو، تحریریں موجود ہیں، فارمولے آج بھی ہیں، مگر اس کو بیان کرنے کا بھی فائدہ نہیں، میں کیا کروں گا۔ اس لیے کہ الٹیمیٹلی آپ نے چلنا ہے اپنی ساری کمیونٹی اور مسجد۔ میں وہ فارمولہ تو بیان تب کروں گا کہ جتنی مساجد ہیں وہ اگر میری کہی ہوئی بات کو بطور اتھارٹی لے لیں اور سارے تیار ہوں کہ چلو ہم اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر تو میں اس فارمولہ کو بیان کرنے میں بھی کوئی خیر کا پہلو سمجھوں گا، کر دوں گا۔ جب مجھے علم ہے کہ ایسا نہیں ہونا، لوکل مجبوریاں ہیں، تو پھر فارمولہ میں جان بوجھ کے بیان بھی نہیں کر رہا، جان بوجھ کر بیان بھی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ میں اس موقع پر موجود ہوں، جو فیصلہ آپ نے کیا ہوگا اسی کے مطابق میں خود عید پڑھ رہا ہوں۔ جواب نہ دیتے ہوئے جواب دے دیا میں نے، جو فیصلہ آپ نے کیا ہوا ہے آپ کے لوکل فیصلے کے مطابق میں خود نماز عید آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بین الاقوامی پرابلم ہے، اس میں کئی ممالک ہیں میجر، یہ مساجد اور تنظیموں کا رول کم ہے، اس میں 2-4 ملک ہیں، 2-4-5-6 ممالک ہیں بڑے، وہ اگر اس کا فکر کر کے ایک ڈیسیژن لے لیں، اس ڈیسیژن کی بھی گراؤنڈ فاؤنڈیشن فارمولہ ہے، میں نے وہ بھی کیا ہوا، اگر وہ لے لیں تو پوری امت کے لیے یہ مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو ڈائریکٹلی 2 آپشن پوری امت کی سطح پہ مل جاتی ہیں، 2 آپشن مل جاتی، تیسری تو کوئی 3 دن تو نہیں نہ ہوتے، 2 ہی دن ہوتے ہیں، جب 2 دنوں کی دونوں آپشن مل رہی ہوتی ہیں تو پھر ہر کوئی اس کے مطابق فیصلے کر لیتا ہے۔ یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، علمی کم اور سماجی زیادہ۔ اگلی ایک گزارش اگر اجازت ہو تو ایک سوال کی جواب پوچھنا ہے۔ جی ہمارے نوجوان جو ہیں UK میں یا یورپ میں جو رہ رہے ہیں اس وقت، اکانومی کے حساب سے، جاب اپرچونٹی کے حساب سے، ان کے لیے یا تو پھر NHS میں آئیں گے ہماری طرح حلال روزی کی تلاش میں، جو اسٹاک مارکیٹ ہے یا اس میں CFDs ہیں، کانٹریکٹ اور ڈفرینس ڈیریویٹیوز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، کیا شرعیاً جو نوجوان یہاں پہ ہیں وہ اس طرح کے جو بزنسز ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں اس سے اسٹاک مارکیٹ اور اس میں ڈائریکٹ مطلب روز نئے آ رہے ہیں ڈیریویٹیوز، اور ہر وہ نئے سے نئی جو امپلیمیشن ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ دست نظامی جو ہے 3.5 سال اس کے بعد ابھی تک میں سمجھ وہ گیا۔ چینج نہیں آ رہی۔ دیکھیے یہ جو سارے نئے ٹولز ہیں، جی انلیس کہ کوئی چیز صریحاً نص جس میں نے سمجھا اس کے مطابق حرام ہو، جو عام طور پہ نہیں ہوتی، یہ جتنے نئے ٹولز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں اس کے مطابق بزنس کرنا، جاب کرنا سارے جائز ہیں، کوئی منع نہیں۔ میں ایک قاعدہ آپ کو بتاؤں، یاد رکھیں، شریعت کا قاعدہ یہ ہے
یہ نہیں دیکھتے کہ اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے. یہ شریعت کا قاعدہ نہیں ہے. جائز ہونے کی دلیل نہیں دیکھتے. اس سے انسان مشکل میں پڑتا ہے. صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ منع ہے تو اس کے منع ہونے کی شرعی دلیل کیا ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اصلاً ہر ٹول ہر چیز جائز ہے. اصلاً ہر چیز جائز ہے. ہر چیز کا کھانا پینا بھی جائز ہے. ہر جانور بھی جائز تھا. ہر مشروب بھی جائز تھا. ہر چیز اصلاً جائز تھی. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. زمین و آسمان کی کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے آپ کی سروس پہ لگا دیا. اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اصلاً ہر چیز جائز ہے. اب حرام کیسے بنے؟ صرف ہر وہ چیز جسے اللہ یا اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا، منع فرماتے گئے، وہ آپ کے جائز ہونے کی فہرست سے نکلتی گئی. جس سے منع کر دیا وہ حرام ہو گئی. جس پر شریعت خاموش ہے وہ خود بخود جائز رہے. جس پر شریعت خاموش ہے نہ اس کا حکم ہے کرنے کا اور نہ اس کی منع ہے. یعنی شریعت سائلنٹ ہے تو سائلنٹ ہونے کا مطلب اس کا جائز ہوتا ہے. ایک قاعدہ ہو گیا. لہذا کوئی بھی ٹول کوئی چیز ہو جب اس کو دیکھیں تو کوئی کہے بھئی یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی حرمت پہ دلیل لائے. اور حرمت حرام ہونے کی دلیل اتنی قوی ہوتی ہے جتنی فرض ہونے کی دلیل. فرض ثابت کرنے کے لیے میں نے کہا قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالہ ہو. حرام بھی اسی طرح ثابت ہوتا ہے. اگر ایسی چیز نہیں ہے اور اس کے نیچے آ جاتے ہیں پھر میں نے کہا احتمال آ جاتا ہے اختلاف کا تعبیرات کا. وہاں کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے کر لے. پھر ترجیحات ہیں. کوئی نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا نہ کرے. مگر شرعاً اس کو حرام یا ناجائز کہنے کا حق نہیں ہے جب تک اس کی حرمت پر دلیل قطعی نہیں. کلیئر ہو گیا؟ پیچھے وہ صحیح صاحب جی میں شیخ اسلام صاحب سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید وقت عطا فرمائے. آپ کی یہ زیارت کا یہ جو حسین موقع ہے یہ خراج تحسین ہے. اللہ آپ کو اس میں اور مزید وقت عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ تندرستی کا جو سلسلہ جاری تھا کہ پیچھے سے ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے انہوں نے اس بات کو یہ ترجیح دی کہ قطعاً معاملات میں اضافہ کریں اور جو اپنے اپنے مقاصد فکر ہیں یا عقیدہ ہے اس کے اندر اس کے دائرہ میں رہیں. کیا آج کے زمانے میں آپ کے ماشاءاللہ جو آپ کی تحریر بھی ہے اور آپ کی تقریر بھی ہے اس میں ذخیرہ اندوزی بے شمار وسیع ہے اور اس میں کیا آج اس نئی نوجوان نسل کے لیے اس میں کوئی ایسے کتب یا آپ نے کوئی قلم بندی کا ارادہ فرمایا ہو کہ جس میں یہ وضاحت ہو جائے کہ جس طرح کے پچھلے زمانے میں جو معاملات تھے کہ آج کے اس دور حاضر میں اس کو کس طرح تبدیل کرنا ہو تو اس کے اوپر اگر آپ روشنی فرما دیں تو یہ کوئی ایسا کہ کتب مل جائے یا کوئی ایسے جو ہے وہ لازمات مل جائیں کہ آج کے جو نئے دور کے علماء ہیں اس کے اندر اپنی سوچ کو بدلنے کی وہ بھی کوشش کریں تاکہ دوسرے علماء سے جب رابطہ ہو وہ اپنی مجالس میں اپنی محافل میں تو ان کے بارے میں جو ہے وہ قطع رحمی نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کرنے کا ایک جو ہے جذبہ پیدا کرے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے بہت سی کتب ایسی ہیں میری جن کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ایسے افکار مل جاتے ہیں. مثلا حال ہی میں ابھی جو تفسیر قرآن میں نے مکمل کی ہے اس وقت تو عربی میں ہے. میں اس کی نظر ثانی آخری کر رہا ہوں. وہ 20 جلدوں میں ہے. اس طرح کے بہت سے موضوعات کو میں نے
سورہ توبہ تک جو پہلے 10 پارے ہیں اس کے اندر تفصیل سے لے لیا ہے تمام ضروری موضوعات. وہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الغرض کو چند ایک رہ بھی جائیں تو انفال توبہ تک ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو بقیہ 20 پارے ہیں موسٹلی پھر وہ آدمی پیچھے ان کو ریفر کرتا چلا جاتا ہے. کہیں کہیں کوئی سبجیکٹ آتا ہے تو آدمی اس کو اختصار سے لکھ دیتا ہے. تو سورہ توبہ تک 10 جلدیں آخری نظر ثانی کر کے 10 جلدیں سورہ توبہ تک بنی. اب پچھلے 20 پارے جن کی نظر ثانی کر رہا ہوں وہ ہر صورت 10 پاروں میں ختم کرنی ہے. اور کوئی کتابیں بہت ساری ہیں میں نے عرض کیا، مگر صرف اگر تفسیر قرآن کو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے گا پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہر چیز کا وافی اور شافی اس کے اندر جواب اور تفسیر افق کھل جائیں گے ہر چیز میں. باقی تو پھر حدیث ہیں. حدیث کی ابھی جو میرا کمپینڈیم تیار ہو گیا جو چھپے گا وہ 50 جلدوں کا ہے. انسائکلوپیڈیا میرے حدیث رسول اللہ کا 50 جلد، مگر الگ الگ موضوعات کے اعتبار سے 12 جلدوں کا ایک چھپ رہا ہے ابھی جامع السنہ. اگر قرآن اور حدیث کو پڑھیں فوکس کر کے تو خود بخود اس سے وسعت اور افق پھیل جاتا ہے. اس کے بعد جامع الاحکام آ رہی ہے احکام کی حدیث پر، وہ 10 والیوم میں ہے. اس طرح الگ الگ سبجیکٹ کے اوپر حدیث کی کتابیں مجموعی طور پہ 50 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا بنتا ہے جس میں 10 جلدیں، 12 جلدیں اس طرح کی مختلف موضوعات کی الگ حدیث ہیں. بہت سی کتب ہیں مگر اگر صرف قرآن اور حدیث کے 2 سبجیکٹ پہ فوکس کر لیں تو اس کے اندر آپ کو اتنے افق مل جائیں گے کہ ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی نگاہ سے سمجھنا اور وسعت پیدا کرنا آسان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں، اس کے جواب علاوہ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ صدیقی صاحب. جی حضور، میں کیونکہ لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ایسے تو آپ نے اختتام کرنا اور متعلق بیان فرما دیا، میں آگے ہو جاتا ہوں. بات کیا عرض یہ ہے کہ میڈیا کا دور، انسٹاگرام، فیس بک اور دوسری چیزیں جن کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. جہاں اچھائی ہے حضرت وہاں حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں، بیان اچھے ہوتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتے ہیں. جب وہ وائرل ہو جاتے ہیں، ایک تعداد پہ پہنچتے ہیں تو پھر کمپنیاں اسی بندے کو ہائر کرتی ہیں جس کے اندر مختلف ایڈ ہوتے ہیں. اس میں ایڈ جو ہے وہ اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے. کئی لوگ جو ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اس کے اندر گیملنگ کے ایڈ ہوتے ہیں اور بھی کئی برے ایڈ ہوتے ہیں. وہی جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے پھر اس کو ملتے ہیں جو وائرل ہو چکا ہوتا ہے. کیا وہ پیسے اس کے لیے جائز ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ کئی تو برائی کی طرف ہی زیادہ مائل ہے اور وہی زیادہ وائرل ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. میں سمپل جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وائرل ہونا اور اس کے پیسے لینا دینا اس دھندے میں کبھی انوالو نہیں ہوا. ایک بات میں پہلے بتا، میں تو اپنی یہ جو کتابیں پڑھی ہیں 650 تصانیف، یہ کتابیں ان کی روایلٹی نہیں لیتا. میں اپنی تصانیف میں ایسا آتھر ہوں کہ میں اپنی کتب کی روایلٹی، مصنف جو لیتے ہیں نا روایلٹی پیسے، میں تو وہ نہیں لیتا. اپنے خطابات پر کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب خطابات ہوں گے دنیا میں جو اویلیبل ہیں، ان پر کوئی روایلٹی نہیں لیتا. اپنی تصانیف جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس پر روایلٹی نہیں لیتا. تو میں جواب دینے سے پہلے اس کی وضاحت کر دی، چونکہ جو جواب دینے لگا ہوں تو اس میں کئی خیال دوسری طرف نہ چلا جائے کہ میں اس سے لا تعلق ہوں. آپ میری بات کیجیے، میں اتنا لا تعلق ہوں کہ آپ کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہے. دلچسپی، میری عمر
یعنی 65 میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں نے آج کے دن تک جو ریٹائرمنٹ ہر کوئی لیتا ہے کہ نہیں گورنمنٹ سے, میں نے ریٹائرمنٹ کی کوئی بینیفٹ نہیں لیا, ایک پائی بھی نہیں لیا زندگی میں. سو میں ایک ایسا آدمی ہوں پینشن نہیں لے رہا. پھر کینیڈا میں اولڈ ایج کے اولڈ سٹیزن بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک ریٹائرمنٹ کا پینشن کا ہوتا ہے, ایک اولڈ ایج بینیفٹ ہوتا ہے. میں نے وہ بھی نہیں لیا, اپلائی نہیں کیا زندگی میں, مانگا ہی نہیں, بلکہ اپنی جیب سے ہر مہینے میں گورنمنٹ آف کینیڈا کو ٹیکس دے دیتا ہوں, تاکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے ریکارڈ پر بھی میں دینے والا رہوں, لینے والا نہ رہوں. یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے حکمتاً اتنی بات کر دی. تو میں آپ سمجھ گئے, کوئی علم یا کسی زندگی میں کسی چیز سے لیتا نہیں, میں صرف اللہ کی دین ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس میں جس کا بھی وائرل ہوا یا جس کا جتنے بھی ویورز بن گئے اور فیس بک یا جس نے اس کو پیمنٹ کی, وہ بھلے جو بھی اس میں ایڈز دیتے پھرے, وہ کمپنی جانے, اس کمپنی کے مالکان جانے. آپ تو اپنی نمبر آف ویورز کے بیس پہ کمپنی دے رہی ہے, آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, ایڈز وہ اس میں کیا دیتے ہیں وہ ان کا اپنا بزنس ہے, آپ اس سے سروکار نہیں رکھتے. آپ اپنا جو بھی نمبر شپ ہے ویور کی, اس کے بیس پہ آپ لے رہے ہیں. جی حضور, وہ جو ایڈ ہوتے ہیں نا, وہ پیسے ان کو دیتے ہیں کمپنی کو. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے مغربی دنیا میں رہنے والے سارے لوگ بینیفٹس لیتے ہیں, پینشنز لیتے ہیں, جتنا مفاد لیتے ہیں, تو اس حکومت جس خزانے سے دے رہی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے, قسموں کا. سب کچھ حلال نہیں, سب کچھ حلال نہیں ہوتا, تو اس میں سے ہر بینیفٹ ہر بندہ لے رہا ہوتا ہے. تو جب وہاں ناپ توڑ کبھی نہیں کیا تو ادھر کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ اپنا جو کام ہے جو کیا وہ حلال ہو, جائز ہو, جس کے عوض لے رہے ہیں وہ جائز ہو. باقی کوئی کیا کرتا ہے اسے سروکار ہے, وہ لا یعنی چیز ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز آپ کی وسعت میں نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو مکلف نہیں ٹھہراتا. اللہ پاک زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, حرج اور تنگی پیدا نہیں کرتا. کئی لوگ ہوں گے آپ کو, آپ کئیوں سے پوچھیں گے, وہ بلا دلیل ایسی اتنی باریکیوں میں چلے جائیں گے, بال کی کھال اتار کے نکلے گا کچھ نہیں, آپ کی زندگی مشکل کر دیں گے. اور کوئی سمجھدار اگر اس کو گرفت کر لے گا, اس کے اوپر کوئی دلیل پوچھے گا تو وہ پھنس جائے گا, اس کے بعد دلیل نہیں ہوگی. مگر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. ایسے میں نے سادہ بات سمجھا دی. اللہ پاک دعا کرتے میرا سوال ایک آخری سوال ہے. چلیں کر لیں. حضور ایک حسین صاحب کا کوئی اور امپورٹنٹ کرنا چاہے تو یہ دو کر لیں تاکہ اختتام کرنے میں مغرب پڑے. جی کچھ دوست صاحب آپ چاہتے ہیں کہ وہ حدیث سے مسلسل بالمصافحہ کی اجازت چاہتے ہیں. حدیث مسلسل بالمصافحہ کی میں تو اس کی اجازت تو دے دیتا ہوں, مگر میں وہ حدیث کی نقل یہاں نہیں لایا, نہ انہوں نے پرنٹ کروائی ہے. یا تو اگر پرنٹ کروائی ہوتی تو میں دے دیتا, مگر حدیث مسلسل بالمصافحہ کے لیے اول تا آخر پوری سند کے ساتھ وہ حدیث پڑھوں گا مصافحہ کی شکل میں, تو تبھی اجازت اس کی ہو سکتی ہے. اگر چاہیں جو دیگر علوم ہیں, احادیث نبوی ہیں جی, اور علوم ہیں دین کے, ان کی آپ سب علماء ہیں, ان کی ایک حدیث المسلسل بالمصافحہ مستثنیٰ ہے. اس کی شرط ہے کہ اس کو اس تسلسل سے پڑھنا, آپ سمجھ لیں مصافحہ کے ساتھ. تو وہ اس وقت اگر پتہ ہوتا تو میں ان کو کہتا پرنٹ کر کے لے آتے, مگر تمام علوم اور احادیث اور علم السنہ, علم التفسیر, علم الحدیث, علم العقیدہ, جتنے علوم ہیں ان کی جتنی میری اسانید اور اجازات ہیں وصلہ سے, ان سب کی آپ علماء کو اجازت ہے. جتنے علماء کرام ہیں آپ جنہوں نے علوم پڑھے ہوئے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں, صاحبان علم ہیں, صاحبان استطاعت ہیں, جو حقدار ہیں, ان کی میں آپ کو اجازت عامہ دیتا ہوں.
डॉक्टर साहब जी हुजूर अकरम। कोई और है और से जी हुजूर, एक इरशाद। गुजारिश है कि हम मुस्लिम कौंसिल ऑफ स्कॉटलैंड में इस वक्त बहुत सारे महाजम पे हमें काम करना पड़ता है। उसमें एक तो ये है कि जब हम देखते हैं कादियानियों का बहुत बड़ा फंडिंग सिस्टम है और अगर जाएं तो मिलियंस में है, जबकि हमारे जितने भी इदारे हैं जो भी अगर देखें तो हमारा कोई एक कॉमन ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस मामले को डील कर सके। और सैडली चूँकि उनके वो सपोर्ट करते हैं गुरबा को दूसरे अंदाज से और फिर पैसे भी दे देते हैं और कादियानी। अच्छा ठीक। तो क्या हमारा जो एज ए मुस्लिम हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते कि जिसमें हम जो इस ये झूठ फैलाया जा रहा है इसको हम रोक सकें? ऐसा झूठ और कुफ्र और गुमराही अगर फैलाई जा रही हो, उसके रोकने का तो तरीका एक ही होता है कि आप उसके बरक्स अवेयरनेस फैलाएं, अवेयरनेस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई से लोगों को अवेयर करें। तो मेरी किताब है, कई किताबें हैं ख़त्म नबूवत पर, कई किताबें, बड़ी एक ज़ख़ीम किताब भी है, छोटे ख़ास मौज़ूआत पर भी है। ये तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत में बड़ी ज़ख़ीम है, मगर इससे मुख्तसर ख़ास मौज़ूआत पर भी हैं कि छोटी मगर प्रिसाइज और फोकस्ड, ताकि कोई पढ़ना चाहे। उसका भी यह तरीका है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिटरेचर दें, अवेयरनेस फैलाएं, आगाही करें। जितनी ज़्यादा आप सच्चाई से लोगों को आगाह करेंगे तो उतनी बेहतरी होगी। ठीक है, दूसरे लोग वो असल अपने अकायद को छुपाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए उनको गलत बात करते हैं, यानी जो हैं वो नहीं बताते, जो बताते हैं वो नहीं होते, और लोगों की ज़रूरियात, उनके पेट को एड्रेस करते हैं, पेट को, तो माली ज़रूरियात को एड्रेस करते हैं। लोगों के यहाँ दुनिया की अहमियत बाज़ लोगों के यहाँ ज़्यादा होती है बनिस्बत दीन के, कईयों को स्पॉन्सर करते हैं, कईयों को ये असाइलम लेने में हेल्प करते, तरह तरीके के शैतानी तस्वीरात हैं, तौर तरीके हैं जिनसे घेर के लोगों के मफादात पूरे होते हैं। आप वो काम नहीं कर सकते। आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये कि जो असल सच है, सच्चाई, उसे उन तक पहुँचाएँ। अगर वो पहुँचाएँगे और इस पर मेहनत करेंगे सारे लोग बिला इम्तियाज़, तो जहाँ भी देखें, जहाँ ज़रूरत है उसको पहुँचाते जाएँ, तो इसमें अल्लाह पाक खुद ब खुद उनके लिए खैर की राह निकाले। ये काउंटर करने का ये बेहतर तरीका होता है कि बुराई को अच्छाई के तरीके से दफ़ा किया जाए, रद्द किया जाए। आप समझ गए? जो हसना को के ज़रिए सय्या को दफ़ा किया जाए। तो सय्या है, गलत काम करते हैं, आप अच्छाई के ज़रिए, अवेयरनेस और सच्चाई की जो शऊर है, इल्म, उसके ज़रिए इल्म को ज़्यादा फैलाएं। इसमें दो लेवल हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी है। एक तो है क्रॉस पार्टी ग्रुप जो कि गवर्नमेंट लेवल पे है, और अभी ऐसी हफ्ते में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है उस ग्रुप के अंदर लंदन में, और जो क्रॉस पार्टी ग्रुप के तकरीबन बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उसके लीड जो होना है ब्रूस, ये क्रॉस पार्टी ग्रुप मैं नहीं वाक़िफ़, ये कौन सा है? पार्लियामेंट्री ग्रुप, पार्लियामेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का पार्लियामेंट के अंदर ग्रुप का है। अच्छा, वो उनके कॉज को उन्होंने उनके काज को प्रमोट करने के लिए अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंडर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है अभी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये लास्ट का भी गुजरा है। तो उसकी जो चेयर है उस मतलब वो उसको प्रमोट कर रही है। वजह ये है कि ये क्रॉस पार्टी ग्रुप
फंडेड है पार्टली और टोटली। मतलब मुझे इस पर पूरा नहीं इल्म है, लेकिन जो मैं मीटिंग के बाद मुझे पता क्लियर फील हुआ कि दे आर फंडेड, और फिर वो उनकी कॉज को प्रमोट किया जाता है कि जी उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक ये लेवल है। दूसरा है हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इन दो लेवल को हमें करने, मतलब बाकी आपने जो इरशाद फरमाया वो सही है। मैं समझ गया। जो पहला आपने बयान किया जी जी उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा एक ह्यूज इतना बड़ा एजेंडा है जो आपके कदो कामत से बहुत ऊंचा है। आप समझे? वो यूँ समझ लें कि माली हमेशा जो पौधा उसने लगाया हो वो उम्र भर उसी की हिफाजत करता है बिल्कुल और तनावर दरख्त बनाता है। जी बिल्कुल मेरे इस एक जुमले में पूरा मजमून आ गया जी। जी तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, और उसमें आप जाएंगे, ये मेरी नसीहत है, जैसे क्रॉस पार्टी ग्रुप कह रहे हैं, उसमें जाएंगे क्रॉस करेंगे अपनी लाइन तो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, और बेनिफिट आप उस लाइन उस एरिया में कोई खातिर खा अचीवमेंट नहीं कर सकते। उस एरिया में आपको से मिलाद मसाजिद को, उलमा को, मुबल्लिगीन को, स्कॉलर्स को बड़ा मुताद होकर चलना है हिकमत के साथ। जो दूसरा लेवल आपने बयान किया वो आपके लिए ओपन है, और वो जो लेवल है उसको मैं ये अर्ज़ करूँ कि कभी यानी कंडीशन दुनिया की इस तरह की हैं कि किसी को इस तरीके के साथ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये वैसा है, इस तरीके से एड्रेस ना करें। मेरी बात समझिए? चूँकि नौजवान नस्ल ये जो अंदाज पुराने ज़माने में था, इस सौदे के ख़रीदार नहीं रही, इस सौदे की ख़रीदार नहीं रही। गाली गलोच की ये फलां फलां, वो रीजनिंग की ख़रीदार है। वो ये कहती है कि मुझे ये मत बताएं ऐसा है वैसा है, आप बताएं क्यों। वो क्यों का जवाब, वाई का जवाब मांगती है, हाउ का जवाब मांगती है। लिहाजा इस जगह जो पुराना तरीक़ेकार था वो नहीं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अक़ीदा है, आप उनको ट्रीट कर सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे ये पूछें फलां शख्स से कि फलां शख्स ये नहीं है, आप समझिए, ये अक़ीदा है, ये कुरान है, ये सुन्नत है। रियलिमेंट हिस्से लेकर उसको ये भी ज़रूरी नहीं, मसलन मैं तो कहता हूँ मेरी किताब है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो एक ज़माने ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन और उलमा तैयार होते थे पाकिस्तान में, देवबंदी मकतब फ़िक्र के देवबंद उलमा के मुबल्लिगीन, मुझे उन्होंने ख़ुद बताया कि हम सारे के सारे जब से आपकी किताब आई है हमारे लिए सबसे बेहतरीन टूल हाथ में आया है। तो हमें ख़त्म नबूवत पर समझ क्या करनी है, बात क्या नहीं करनी, समझ नहीं आ रही, तो मेरी किताबों को यूज़ करते। मैं ये कहता हूँ लोगों को कि आप अगर मटेरियल मेरी किताब करें, मेरा नाम भी ना लिखें। क्या? माशाल्लाह। इसलिए कि मसलन आप किसी को देना चाहते हैं और आपकी मजलिस कमेटी मकतब फ़िक्र ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करता कि मेरे नाम से वो किताब छपे, भले वो मेरी है, तो मेरी इजाज़त है इस मकसद के लिए मेरा नाम भी रिमूव कर दें। जो किताब के कंटेंट्स हैं वो छाप दें, छाप के जहाँ देने हैं दे दें, बस लोग हक़ को पढ़ लें। ये गरज नहीं है कि ये किसने लिखा था, नहीं, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ा दें, मैंने उससे क्या लेना है। अगर उससे लोगों को हिदायत मिल गई तो मेरा अजर मिल गया मुझे। तो उसमें से रेलिवेंट चीज़ें लें, टू दी पॉइंट। ये ख़त्म नबूवत का माना है, ये दावा का ये माना है, ये फलाने दावे किए हैं, उनकी किताबों में दर्ज हैं, वो रेलिवेंट हिस्से लेकर बग़ैर मुसन्निफ़ के नाम पे इजाज़त है, आप उसको अपनी मस्जिद की तरफ, अपनी मस्जिद, अपनी कौंसल, अपने मरकज़ की तरफ से नशर व इशाअत, मेरी बात समझे ना शोभा, अपनी तरफ से छाप दें, कम से कम हक पहुंच जाए किसी के हाथ में।
बस वो जब पढ़ेगा उसमें इतने सॉलिड दलाइल और शवाहिद और प्रूफ हैं, पढ़ के मुतासिर होगा। तो मैं वही कहा कि जितनी अवेयरनेस पैदा करेंगे, जितना नॉलेज देंगे, उनको गुमराही या लाइल्मी या जहालत के अंधेरे से निकालेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा और जो गुमराह करने वाला है, उसकी काज का नुकसान। तो हिकमत के साथ करें इस तरीके से। दवा